أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی 61 سے 66 تک آیتیں تھیں جو آپ نے سماعت فرما رہے تھے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سنت کا قانون توڑا تھا، جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ جزائے خیر دے فیصل صاحب کو اور ان کے فرزند کو. الحمدللہ آج ہمارا 145 دن ہو گیا بھائی ہم لوگ پڑھ کے لٹریچر اور دوسری کتابیں. اللہ سے امید ہے کہ ایسا ہی ہم آگے جائیں گے اور انشاءاللہ ایسا ذہن بنے گا کہ اللہ کی راہ میں جو ہے صحیح کام کریں گے. ہم جو ہے رودات سوم جو ہے پیج نمبر 66 پر رکے تھے. اب یہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. میں ہی شروع کرتا ہوں یہاں پر 66. نیئر بھائی آواز آ رہی نا صاحب؟ جی صاحب ہے. ایک منٹ مجھے برابر. ہاں اب آ رہی ہے آواز صاحب. پیج نمبر 66. مرکزی مکتبے سے لٹریچر کی اشاعت.
हमारा मरकजी मकतबा जो दावत के साथ हमारे शोबे मालियात के लिए भी रीढ़ की हड्डी का काम देता है, इस साल भी बदसतूर कागज की कमी की वजह से मुश्किलात में मुब्तला रहा। पूरे साल में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जबकि जमात की सारी बेशतर मतबूआत भी बेक वक्त मकतबे में मौजूद रही हूँ। कागज का कोटा अव्वल तो हमारी ज़रूरत से है ही बहुत कम। इसके अलावा अगर परमिट हमें मिला भी तो बाजार से कागज नहीं मिलता। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिन ज़राए और तरीक़ों से दूसरे लोग बिला तरद्दुद फ़ायदा उठा सकते हैं और जो दरअसल इस सरतापा बिगड़ी हुई सोसाइटी में काम लेने के तरीके करार पाए गए हैं, हमारे लिए वो सारे के सारे तकरीबन बंद हैं। इन मुश्किलात के बावजूद हमारे सिर्फ मरकजी मकतबे से गुज़िश्ता जून से मार्च 46 के आखिर तक 55 के करीब छोटी बड़ी किताबें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गई और इनकी मजमूई कीमत 39,000 रुपए है। इसके अलावा हैदराबाद, दक्कन, दिल्ली, 55,000 लुधियाना 55,000 किताबें 55,000 है। कहाँ देखे आप? हेलो, किताब में 3 डॉट है उसके साथ, 3 डॉट है, जी 3 जीरो है उसके साथ, 55 के साथ। हाँ, मैं यहाँ देखे आखिरी में 55 के करीब छोटी बड़ी किताबें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में की गई और इनकी मजमूई कीमत 39,000 रुपए है। इसके अलावा हैदराबाद, दक्कन, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर और लाहौर के मुकामी जमातों ने भी कुछ लिटरेचर शाया किया। अब हैदराबाद में कागज के लिए कुछ मजीद आसानियां बहम पहुंचने की तवक्को है और ख्याल है कि इशायत के काम का एक बड़ा हिस्सा वहां मुंतकिल कर दिया जाए, वरना इससे पहले वहां ये काम तकरीबन बंद कर दिया गया था। अगर हमारा लिटरेचर मकतबे में मौजूद रहे तो अपने निकास की मौजूदा रफ्तार के लिहाज से कम दुगना निकल सकता है और इससे बेक वक्त 2 फायदे हासिल होते हैं कि हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचती है और बैतुल माल की आमदनी में इजाफा होकर हमारे दूसरे काम जो सिर्फ सरमाए की वजह से रुके पड़े हैं वो भी शुरू हो सकते हैं। जमात इस्लामी के लिटरेचर की जो किताबें इस वक्त तक मरकजी मकतबे से शाये हुई है, इनकी मजमूई तादाद 1,14,600 और इनमें से इस वक्त सिर्फ 73,080 किताबें मकतबे में मौजूद हैं। लिटरेचर की इन 66 किताबों 26 किताबों में से 15 इस वक्त या तो ज़ेरे किताब है या प्रेस में जा चुकी और बाज़ की किताबत हुए भी कई महीने हो गए हैं, लेकिन कागज ना होने की वजह से वो शाये नहीं हो सकती। दूसरी जुबानों में जमात के लिटरेचर की इशाअत, मरकज में सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी मतबूआत की इशाअत का इंतजाम है। अंग्रेजी लिटरेचर अब तक बराए नाम ही रहा है। दावत इस्लामी का सारा दारो मदार उस वक्त तक जमात के उर्दू लिटरेचर ही पर है। उर्दू के अलावा दूसरी जबानों में इस साल हस्ब झैल काम हुआ। 1, अरबी। गुज़िश्ता साल अरब ममालिक के लिए अरबी जुबान में लिटरेचर तैयार करने के लिए दारुल अरूबा के क़याम का जिक्र कर दिया गया था। क्योंकि इस शूबे के इंचार्ज मौलाना मसूद आलम साहब नदवी दम्मे के मरीज हैं, इसलिए तिब्बी मशवरे के मुताबिक दारुल अरूबा के लिए जालिंदर शहर का मुकाम तजवीज़ हुआ, लेकिन जंगी मुश्किलात की वजह से वहाँ मकान न मिल सका और दारुल अरूबा जालिंदर में एक दोस्त के मकान पर आर्जी तौर पर क़याम कर दिया गया।
2-3 مہینے اس طرح گزرے. پھر جالندھر میں مکان حاصل ہونے میں جب مایوسی ہو گئی تو راہوں ضلع جالندھر میں اس ادارے کو منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں کی آب و ہوا بھی مرطوب اور مولانا مسعود عالم صاحب کے لیے بہت مضر ثابت ہوئی. چنانچہ رمضان سے کچھ دن پہلے رخصت پر بہار تشریف لے گئے. اس دوران میں مکان کی تلاش بستور جاری رہی لیکن بے سود. چنانچہ پھر پھلور ضلع جلندھر دارالعروبہ کے قیام کے لیے تجویز کیا گیا اور وہاں مولانا مسعود عالم صاحب نے رمضان کے بعد آخر کچھ دن قیام کیا. اسی اثناء میں جالندھر میں ایک مکان مل گیا اور پھر وہ جالندھر منتقل ہو گئی اور کچھ روز بعد مولانا جلیل الاحسن صاحب ندوی بھی دارالعروبہ میں مستقلاً تشریف لے آئے. اس طرح سال کا بیشتر حصہ مذکورہ پریشانی اور بدنظمی میں گزر گیا. اب ایک مشکل اور باقی ہے اور وہ ہے دارالعروبہ کے لیے ایک ایسے رفیق کار کی جو اس ادارے کے فرائض بھی انجام دے سکے، پریس کے کاموں سے بھی کچھ واقف ہو یا کم از کم ان سے واقف ہونے اور اس کام کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو. مولانا مسعود عالم صاحب اور مولانا جلیل احسن صاحب دونوں مریض اور معذور ہیں اور دارالعروبہ کے باہر کے اور انتظامی کاموں کے لیے بہرحال ایک مستعد اور مذکورہ صفات کے آدمی کی ضرورت. جن صاحب کو اس کام کے لیے بلایا گیا تھا وہ بھی بیمار ہو کر واپس چلے گئے اور اب واپس نہیں آ سکیں گے. ان ساری مشکلات کے باوجود اب تک دین حق، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اور اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور اسلام کا نظریہ سیاسی کا ترجمہ ہو رہا ہے. اس کی اشاعت کا انتظام بھی انشاءاللہ عنقریب ہو جائے گا. اس کے علاوہ عربی رسالے کے لیے بھی جہاں تک ہماری تیاری کا تعلق ہے بالکل مکمل ہو چکی ہے. ڈکلیریشن شپ مل جائے تو یہ کام آج شروع ہو سکتا ہے. رسالے کا نام الہدا تجویز کیا گیا ہے. ڈکلیریشن کے معاملے کو ان دنوں ہم نے دانستہ ملتوی کر رکھا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے ابھی اجازت ملنے کی توقع نہیں. ترکی، ابھی تک ہم عربی کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اب ترکی نمبر 2. ترکی ترجمے کی رفتار اس سال پہلے سے بہت تیز کر دی گئی اور اب ہمارے ترکی متراجم جناب اعظم ہاشمی اپنا پورا وقت اسی کام کو دے رہے ہیں. ان دنوں وہ تنقیات کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ترک مہاجرین میں اس نظریے کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی ان کے ذمے ہے اور اس اجتماع سے پہلے انہوں نے ہندوستان کے ایک بڑے حصے کا دورہ اسی غرض سے کیا. 3 انگریزی. اس سے پہلے رسالہ دینیات، اسلام کا نظریہ سیاسی اور اسلامی حکومت اور کیا ہندوستان کی نجات نیشنلزم میں ہے کا انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکا ہے. اب نظریہ سیاسی اور اسلامی حکومت کا ترجمہ اثرنو کرایا گیا ہے اور ان کے علاوہ انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل، اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر، سلامتی کا راستہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ترجمہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اور ان دونوں امیر جماعت اور ان دنوں امیر جماعت ان سب کو دیکھ رہے ہیں. اب ان سب کو پلیٹ فارموں پیمفلٹوں کی شکل میں شائع کرنے کی بجائے ایک مجموعے کی شکل میں خیال ہے کہ شائع کیا جائے تاکہ اسلام ان مسائل کو جس طریق پر حل کرتا ہے وہ سب بیک وقت پڑھنے والے کے سامنے آ جائے اور اس کے ذہن میں اسلام کے تیار کردہ افراد اور سوسائٹی کا ایک جامع نقشہ آ جائے. ترجمے کا یہ کام تو ہندوستان میں ہوا ہے اور اس وقت بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ لندن سے 2 حضرات نے ہمارے لٹریچر کو انگریزی میں منتقل کر کے وہاں شائع کرنے کے لیے اپنے خدمات پیش کی ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ وہاں سب سے پہلے پردہ کا انگریزی ترجمہ شائع کرنا زیادہ مناسب ہوگا. چنانچہ انہیں اس کتاب کے ایک باب کا ترجمہ نمونے کے طور پر بھیجنے کے لیے لکھا گیا.
ये पर्दा है, किताब है मौलाना मौदूदी वगैरह। और इन्हीं दिनों इसकी इत्तला आई है कि वो बहुत जल्द नमूना भेज देंगे। मैनचेस्टर से भी एक साहब ने ये तजवीज़ पेश की है कि इंग्लिस्तान में हमारे अंग्रेजी लिटरेचर की तबात का इंतजाम किया जाना चाहिए। हमने इन्हें भी वहाँ इसका इंतजाम करने की इजाज़त दे दी है। ये साहब हैदराबाद दक्कन के हैं और हमारे रुकन जमात हैं। चौथी जुबान सिंधी। हैदराबाद सिंध में हमारा सिंधी दारुल इशात बाकायदा कायम हो चुका है और इसके मसारिफ का सारा बोझ भी सूबे सिंध के अरकान और हमदर्दों ने खुद ही उठाया। रिसाले दीनियात, खुतबात, इस्लामी इबादत और कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें का तर्जुमा हो रहा है। रिसाले दीनियात का तर्जुमा साथ ही साथ एक हमदर्द जमात के रिसाले इबरत में शाया हो रहा है। खुतबात के पहले 10 खुतबे अब तक 3 पैम्फलेटों की शक्ल में शाया हो चुके हैं और मुसलमानों का बुनियादी अकीदा और कलमे तैयबा के मायने भी एक पैम्फलेट की सूरत में शाया किया जा चुका है और ये इस कदर मकबूल हुआ है कि अब इसके ब्लॉग बनवाए जा रहे हैं। सिंधी दारुल इशात का काम अब तक बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन एक तो इलेक्शन की वजह से प्रेस बेहद मसरूफ रहे और तबात का काम खातिर खा न हो सका और दूसरे जो रुकन इस काम को इंचार्ज है और दूसरे जो रुकन इस काम के इंचार्ज हैं वो बीमार रहे। अब वो इस कोशिश में है कि मौजूदा मुलाजिमत से बिल्कुल अलग होकर इस काम को संभाले। सिंधी जुबान में एक माहवार रिसाले के अजरा की भी कोशिश की जा रही है। रिसाले के लिए स्टाफ हमारे पास मौजूद है, सिर्फ डिक्लेरेशन और कागज के कोटे की जरूरत है। इसके लिए भी सिंध के अरकान दौड़ धूप कर रहे हैं। दरख्वास्त दी जा चुकी है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हजरात इस कोशिश में कामयाबी भी हो जाएंगे। 5वीं जुबान गुजराती। गुजराती मुंबई की जमात के ज़ेर एहतमाम हमारा गुजराती दारुल इशात बाकायदा कायम हो चुका है, लेकिन कुछ तो मुंबई के फसादात और इलेक्शन के हंगामों की वजह से और कुछ अरकान की अपनी सुस्ती की वजह से भी ये काम जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था और बढ़ सकता था, इस तेजी से आगे नहीं बढ़ा। इस वक्त तक खुतबात में से पहले तो खुतबे किताबी शक्ल में शाया हो चुके हैं। मौजूदा हालात के लिहाज से मियार तबात वगैरह बहुत अच्छा है। सलामती का रास्ता, खुतबा, तक़सीम उस्ताद, नया निज़ाम तालीम, एक अहम इस्तफ्ता, रिसाले दीनियात और माशी मसले का तर्जुमा मुकम्मिल हो चुका है। नया निज़ाम तालीम और अहम इस्तफ्ता के अलावा सब के सब मुस्लिम गुजरात में शाया हो चुके हैं। रिसाले दीनियात मुस्लिम गुजरात के अलावा गुजरात गज़ेट में भी शाया हो चुका है और इसके एडिटर साहब ने इत्तला दी थी कि इसके अलावा वो कुछ दूसरे मज़ामीन भी अपने रिसाले में शाया कर चुके हैं। मलयालम, हमारा मलयालम जुबान का दारुल इशात इस्लामिक पब्लिशिंग हाउस के नाम से इरम बेलम बरास्ता टर्यूर जुनूबी मालाबार में कायम हो चुका है और इसके ज़ेर एहतमाम इस वक्त तक रिसाले दीनियात और सलामती का रास्ता बाकायदा किताबी शक्ल में शाया हो चुके हैं और खुतबात का तर्जुमा इंशाअल्लाह इस इज्तिमा के बाद जल्द ही शाया हो जाए। हाजी मोहम्मद अली साहब जो इस काम के इंचार्ज हैं और पूरे मालाबार में भी अभी तक एक ही रुकन जमात है, बहुत मेहनत और जामशानी से काम कर रहे हैं। मलयालम जुबान में भी अभी मज़कूरा 2 किताबों के अलावा हमारा कोई लिटरेचर ना होने की वजह से मालाबार में तहरीक की रफ्तार सुस्त तो जरूर है, लेकिन हमारे हाजी साहब माशाअल्लाह बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर काम को कायम कर रहे हैं। तमिल, मौलवी शेख अब्दुल्ला साहब जिनको इस जुबान के सीखने पर मामूर किया गया था, इन्होंने इस काम को काफी तनदही से अंजाम दिया। कुछ महीने वो तमिल के इलाके के मरकज में भी जाकर रहे। कोलम्बतूर को इस इलाके में वही पोजीशन हासिल है जो उर्दू के लिए लखनऊ और दिल्ली को। शेख साहब ने इस जुबान पर एक हद तक उबूर हासिल कर लिया और कुछ तर्जुमे का भी काम शुरू कर दिया। मुसलमानों का बुनियादी अकीदा ज़ेर तबाह है, लेकिन अभी बाकायदा तमिल दारुल इशात का काम का इंतज़ाम नहीं हुआ।
हमें अफसोस है कि सूबे मद्रास के दूसरे अरकान और शेख अब्दुल्ला साहब के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई और ये काम जिस खुश असलूबी और बाहिमी एतमाद की स्पिरिट में होना चाहिए था ना हो सका। लेकिन गलत फहमियाँ किसी नफसानियत या खुद गर्जी की बिना पर नहीं, लेकिन गलत फहमियाँ किसी नफसानियत या खुद गर्जी की बिना पर नहीं, बल्कि खालिसतन जमात और दीन हक से गहरी वाबस्तगी का ही नतीजा थी कि अरकान एक दूसरे की मुश्किलात को नज़रअंदाज करके बाहम तवक़्क़ुआत कायम करते रहे। क्योंकि हमारे अरकान इस माहौल में गोनागूं परेशानियों में मुब्तला हैं और अभी हम में बहुत सी कमजोरियां भी बाकी है। इसलिए आपस में एक दूसरे की मुश्किलात का लिहाज रखना चाहिए। जिस शख्स पर एतमाद करके कुछ काम सुपुर्द किया गया हो, उसे कुछ अपनी समझबूझ और अकल और दानिश से भी काम करने का मौका देना चाहिए। जाहिर है कि इसकी हर हरकत और हर दूसरे के मंशे के ऐन मुताबिक नहीं हो सकती। इसके साथ ही इस शख्स का भी ये फर्ज है कि हत्तुल इम्कान खामखा कोई शिकायत ना पैदा होने दे, पूरी खुदा तरसी और मुस्तैदी से इस काम को निभाए और अगर इसे मालूम हो कि इसके खिलाफ कोई शिकायत पैदा हो रही है या पैदा होने का इम्कान है, तो फौरन इसके अजाले की कोशिश करे और इस राह को भी बंद कर दे जिससे इसके पैदा होने का एहतिमाल हो। उसवे रसूल हमारे सामने है, हर मामले में वही के नमूने हम पर चलना चाहिए। आप हजरात को मालूम होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत आयशा के साथ रात को कहीं जा रहे थे। सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। हुजूर ठहर गए और इनको पुकार कर फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ और ये मेरी बीवी फलां है। इन्होंने अर्ज किया, हुजूर आपको इसके इजहार की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मबादा शैतान आप लोगों को किसी फितने में मुब्तला कर दे, ऐसे मामलात में इसी उसूल पर हमें अमल करना चाहिए। हाँ, और फितने का हर छोटा बड़ा दरवाजा बिल्कुल बंद करते चले जाना है। नैयर साहब रेडी है? जी। मौलवी शेख अब्दुल्ला साहब के अलावा एक और रुकन जमात भी तमिल की मशक कर रहे हैं और एक हमदर्द जमात जो इन दिनों नदवा में ज़ेर तालीम है, तमिल के अच्छे अदीब हैं और कुछ पम्फलेटों का तर्जुमा कर रहे हैं। ख्याल है कि अगर मुमकिन हो तो इन सबको तमिल दारुल इरशाद में जमा कर दिया जाए। 8 कन्नड़ी कर्नाटक के इलाके की इल्मी ज़ुबान है। इस इलाके में अभी तक एक भी रुकन जमात नहीं, लेकिन शहर मंगलूर में हमदर्दों का हल्का है जो अरकान ही किसी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कन्नड़ी ज़बान के दारुल इरशाद के क़याम की इजाज़त चाही है और उन्होंने लिखा है कि ये सारा काम जमात इस्लामी ही का होगा और उसी की हिदायत और निगरानी में वो सारा काम करेंगे और वहाँ मुकामी जमात कायम हो जाने पर ये सारा काम उसके हवाले कर देंगे। इन हजरात ने अमीर जमात की रेडियो पर की हुई तकरीरों के अलावा सलामती का रास्ता, दीन हक, नबूवत मोहम्मदी का अक़ली सबूत और इस्लाम का अखलाकी नुक्ते नज़र वगैरह पम्फलेटों का तर्जुमा भी कर लिया है और वो इस लिटरेचर को ह्यूमैनिटी लिटरेचर सीरीज यानी सिलसिला अदब इंसानियत के नाम से शाये करना चाहते हैं। उनको कन्नड़ी दारुल इरशाद के क़याम की इजाज़त दे दी गई है। 9 बंगला दारुल इरशाद के क़याम सूबे बिहार के अरकान और हमदर्दान के सुपुर्द किया गया है। इस दारुल इरशाद की दाग बेल डाल दी गई। खय्यम सूबा बिहार इस काम के लिए मुस्तकिल दरभंगा से पटना आ गए हैं और गोला रोड बांकीपुर पटना में मकान ले लिया गया है। अरकान और हमदर्दों ने इस मद में कुछ रुपया भी जमा किया है। इस वक्त तक खुतबात सलामती का रास्ता और इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है कि तर्जुमे मुकम्मल हो चुके हैं और रिसाला दीनियात का तर्जुमा भी इंशाल्लाह अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा और तर्जुमे का काम हमदर्द हजरात कर रहे हैं। चूंकि अपनी मुलाजिमत और मुआशी दौड़ धूप से उन्हें इस काम के लिए वक्त बहुत कम बचता है, इसलिए तर्जुमे की रफ्तार ज़रा सुस्त है। जिन किताबों का तर्जुमा हो चुका है वो अब तक तिबा हो जाती, लेकिन इलेक्शन की मसरूफियतों की वजह से कोई प्रेस अभी हमारे काम के लिए वक्त नहीं निकाल सका। अब इज्तिमा के बाद इंशाल्लाह ये शाये हो जाएंगे।
20 रुपए ले गोली। पश्तो पश्तो जुबान में तर्जुमे और इशात का काम सरहद के अरकान ने अपने जिम्मे लिया है। इससे पहले ख्याल था कि सरहद में उर्दू जबान ही से काम। अरे एक सवाल आया मेरे जहन में आगे बढ़ने से पहले, शायद कोई जवाब दे। ये बात यहाँ बंगला जबान की हुई, लेकिन पटना में इसका काम हुआ, क्या वजह हो सकती है? पटना पहले बहुत इल्मी मुकाम था। नहीं, बंगाल से तो करीब नहीं है। बंगाल से बिल्कुल करीब है पटना। बिहार की अच्छा। बॉर्डर जो है वो बंगाल को लगती। कई लोग हावड़ा में जो है बिहारी मजदूर हैं कलकत्ता में। अभी हम आज़ादी से पहले की बातें पढ़ रहे हैं, 1946-47 के अंदर हैं अभी हम, 45-46 में हैं, लिहाजा जो है अभी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ है, ये उस वक्त की बात है। जैसा शफीक भाई ने कहा, बिहार में रुफ़क़ा इल्मी लेवल के और ख़ासकर जो है फ़िक्री लेवल के लोग पहले से मौजूद थे, और इतना ही नहीं बल्कि बोध गया वगैरह ये ऐसी चीज़ें हैं जो सेंटर्स ऑफ लर्निंग समझे जाते थे इंसानी तारीख में, बहुत अहमियत के हामिल। तो काबिल लोग वहाँ थे जो दरअसल बंगला, लेकिन आगे जाकर जब बंगला का अलग होगा तो आप देखेंगे कि वो माने अपने अंदर एक खुद एक नज़ीर, एक मिक्स एग्जाम्पल सेट किया है उसने। दुनिया की इतनी मुनफरिद और नादिर किताबों को उन्होंने बंगला में पहले ट्रांसलेट किया, बाद में फिर वो इंग्लिश में और दूसरी ज़बानों में हुई है, ऐसा भी हुआ है। अरबी की बहुत सी किताबों को तो बहुत काबिल लोग रहे हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी भी तो वहीं की। हाँ, खुदा बख्श लाइब्रेरी वो बहुत मशहूर, बल्कि शायद हिंदुस्तान की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में शुमार है उसका। जज़ाकल्लाह, डाउट क्लियर हो गया। नंबर 10, पुश्तो ज़बान में तर्जुमे और इशात का काम सरहद के अरकान ने अपने जिम्मे लिया है। इससे पहले ख्याल था कि सरहद में उर्दू ज़बान ही से काम लिया जाए, क्योंकि यही वहाँ की तालीमी ज़बान है और सब पढ़े लिखे लोग उसे जानते और पढ़ते हैं। लेकिन अब वहाँ पश्तो के लिए बढ़ती हुई असबियत की वजह से पश्तो में लिटरेचर मुंतकिल करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस ज़बान में अब तक सिर्फ एक खुतबा और बुनियादी अकीदा शाये हुआ है। रिसाले दीनियात का तर्जुमा अब एक हमदर्द ने शुरू किया है। नंबर 11, हिंदी ज़बान में लिटरेचर के तर्जुमे का काम गुज़िश्ता साल इलाहाबाद की जमात ने अपने ज़िम्मे लिया था, लेकिन वो इस काम का इंतज़ाम नहीं कर सके। कोई ऐसा शख्स हमें नहीं मिल सका जो उर्दू हिंदी दोनों पर उबूर भी रखता हो और हमारे नज़रिए से मुत्तफ़िक़ भी हो, इसलिए अभी तक ये काम बिल्कुल बंद है। बस अब तक उर्दू के अलावा सिर्फ 10 दूसरी ज़बानों में हमारे काम की इब्तिदा हो सकी है। ज़रूरत है कि अरकान बक़िया ज़बानों में काम की इब्तिदा के लिए ज़राए और रसाइल फराहम करने की कोशिश करें, और जो काम शुरू हो चुके हैं उनको महकम तर और वसी तर करने की फिक्र करें। सूबेवार ख़य्युमों का तखर्रुज। सूबे बिहार, हालांकि ये जो लैंग्वेजेस के बारे में जो मुश्किलात, जो कोशिशें का जो हमारे सामने जो पिक्चर अभी आया है, हमारी कोशिशों में तो इसके लिए हम कभी ना सोचे भी हैं और ना ये हमारे जो है मतलब क्या बोलना चाहिए, कभी हमारे पेश नजर आया ही नहीं। तो एक मानो में जो है हम इसे बिल्कुल बेफिक्र हैं, क्योंकि लिटरेचर का तर्जुमा होते जा रहा है, या इसकी क्या मुश्किलात उस वक्त क्या पेश आई, उसको क्या चैलेंजेस रहे, लोग मिल नहीं रहे थे, मिले तो किस तरीके से काम कर रहे थे, एक दो किताबें हो रही थी, और कितनी बड़ी सोच इसके पीछे थी कि काम शुरू हो जाना, किताबों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, वसाइल मिलना। बहरहाल उस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस और बड़ी बड़ी सोच थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीजों से बरी जमा है। असल में हुआ है कि आज़ादी के बाद यहाँ मुकामी जमातें जब हल्के वो हुए मुस्तहकम, तो सबसे पहला काम जो मुकामी इलाकाई स्टेट वाइज ज़बानों में किया गया वो ये कि जैसे तेलुगु इस्लामिक पब्लिकेशन, तो अभी तेलंगाना के अलग होने तक आंध्रा और तेलंगाना के लिए एक तेलुगु इस्लामिक पब्लिकेशन के नाम, तो इसी तरह मलयालम में बहुत बड़ा इदारा जो इसी तरह मलयालम में किताबों को मुंतकिल करे। अब फिर जो है ऑलरेडी जो है मरकज़ ही में जो है हिंदी के लिए
تو اس طرح جو ہے ہندوستان کی کم و بیش جتنی زبانیں، وہ بلکہ کسی نے خوب کہا تھا ایک موقع پہ کہ نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے آئی پرومس ٹو پے دا بیرر سم آف روپیز، گورنر کی دستخط کے ساتھ. تو جتنی زبانوں میں گورنر اس نوٹ کے نمبر کو، 100 روپے کا نوٹ ہے تو 100 روپیہ، 100 روپے، اس طرح جو لکھا جاتا ہے، اتنی زبانوں سے 2 زبانیں اور زیادہ قرآن مجید کا اور مختلف زبانوں میں لٹریچر کا ترجمہ ہو رہا ہے، کیونکہ ادارے قائم ہو گئے ہیں اور باضابطہ ایک سپریٹ ٹرسٹ ہیں جس کے تحت، جیسے اسلامک پبلیکیشن، تیلگو اسلامک پبلیکیشن ہے، تو اس طرح ہر جگہ جو ہے مختلف زبانوں میں منتقل کرنے کے ادارے قائم ہیں. بلکہ ان سے اور اوپر اٹھ کے تحقیقات اسلامی ہیں، جس میں تصنیف اور تحقیق کے نام سے ایک ادارہ ہے جو علی گڑھ میں قائم ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں ابھی تو الحمدللہ. اصل میں ہم بری الجماع سے مراد یہ کہ وہ جو انٹلیکچوئل کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور جماعت نے طے کر لیا ہے کہ ان کتابوں کو پریورٹی. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی الجہاد فی الاسلام مولانا کی کتنی پرانی کتاب ہے، بلکہ مولانا کی معرکۃ العرب ون آف دی موسٹ کیا کہنا چاہیے ماسٹر پیسز میں سے ہے، اس کا ترجمہ اب ہو کے آیا ہے انگلش میں. تو حکمتاً اسے جو ہے یہاں سے نہیں کروایا گیا تھا، وہ شاید کہیں یو کے سے یا کہیں سے جو ہے شائع ہو کے آ رہا ہے ابھی. اچھا، صوبے وار قیموں کا تقرر. صوبہ بہار گزشتہ سالانہ اجتماع سے پہلے سید محمد حسنین صاحب جامع کو صوبہ بہار کے لیے قیم مقرر کیا جا چکا تھا، اور وہ اس کام کو محنت اور جانفشانی سے انجام دیتے رہے ہیں. اس سال وہ اپنے صوبے کے تقریباً سب بڑے بڑے مقامات کا دورہ کر کے پڑھے لکھے طبقے تک اپنے خیالات پہنچا چکے ہیں. اور اگرچہ سال بھر میں ارکان کی تعداد میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن ہمدردوں کا طبقہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اور سنجیدہ لوگوں کی کافی تعداد جماعت کے قریب آ گئی ہے، جن کا بیشتر حصہ اس اجتماع میں بھی شریک ہے. حسنین صاحب اب بنگلہ دارالاشاعت کے سلسلے میں اور جماعت کے کام کو سینٹرلائزیشن کرنے کی غرض سے دربھنگا سے مستقلاً پٹنہ میں منتقل ہو گئے ہیں، اور بنگلہ دارالاشاعت اور تنظیم جماعت دونوں کام کر رہے ہیں. صوبے میں جو کام ہوا ہے اس کی تفصیلی رپورٹ وہ خود پیش کریں گے. صوبہ سرحد میں گزشتہ اجتماع سے پہلے صرف 2 ارکان موجود تھے. اس اجتماع پر 5 آدمی اور شریک جماعت ہوئے ہیں، اور ان میں سے خان سردار علی خان صاحب موضوع سیر ڈاک خانہ تخت بھائی ضلع مردان کو وہاں کی مقامی جماعت کا امیر اور صوبہ سرحد کے لیے قیم جماعت مقرر کیا گیا. دوسرے صوبوں کی بنسبت صوبہ سرحد میں ہمارے کام کی راہ میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. تقریباً پورا صوبہ وطنیت کا پرستار ہے، اسے عین تقاضۂ اسلام سمجھنے والا اور ملازدہ ہے، جن کے اثر کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے اسلام کو نگل جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جن بدعات کو انہوں نے خود اسلام سمجھ رکھا ہے اس کے خلاف کوئی چیز وہ سننے کے لیے تیار نہیں، اور قدم قدم پر کوئی فتنہ کھڑا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. اس لیے وہاں کام کرنے کے لیے بہت حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے. اسی لیے کام کی رفتار سست ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمیں صحیح قسم کے کارکن مل گئے ہیں. اب 1-2 علم دین رکھنے والے حضرات ان کے ساتھ آ جائیں تو یہ کام انشاءاللہ کافی تیزی سے پھیل جائے گا. اور آپ کو یہ سن کر مسرت ہوگی کہ اس طبقے کے بھی کچھ لوگ اب اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ہمارے قیم صوبہ کافی دانائی سے کام لے رہے ہیں. صوبہ یو پی کے لیے قیم جماعت کے تقرر کا مسئلہ گزشتہ اجتماع کے موقع پر پیش ہوا تھا، اور یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ اس صوبے کے لیے بھی ایک صوبائی قیم جماعت مقرر کیا جائے. اس کے لیے یو پی کے ارکان اور جماعتوں نے مولوی ضیاء النبی صاحب مدرسے اشرف العلوم کھلی بازار کانپور کو منتخب کیا تھا، لیکن بعد میں وہ چند وجوہ کی بنا پر یہ تقرر ملتوی کر دیا گیا. مولوی ضیاء النبی صاحب نے بھی کچھ ایسے وجوہ تحریر کر کے امیر جماعت کو بھیجے جن کی بنا پر ان کی رائے قرار پائی کہ کسی موضوع آدمی کے ملنے تک اس معاملے کو ملتوی رکھا جائے. جنوبی ہند کی جماعتوں اور ارکان نے اپنے علاقے کے لیے مولانا سید صبغت اللہ صاحب بختیاری کو قیم حلقہ منتخب کیا، اور ان کی تجویز کے مطابق مولانا موصوف کو کچھ عرصے مرکز میں رہ کر تنظیم جماعت کا کام کرنے کے لیے بلایا گیا. وہ 28 اکتوبر 1945 کو مرکز میں تشریف لائے اور اب تک وہیں رہے اور شعبہ تنظیم میں کام کرتے رہے ہیں. اب جنوبی ہند لوٹنے سے پہلے ان کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ شمالی ہند کے عربی مدارس اور دوسرے دینی اداروں میں جائیں اور ان کے اساتذہ، کارکنوں
اور علماء کو ٹٹولیں اور کھٹکھٹائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم یہ کام لے کر رکھے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کی نشاندہی فرمائیں، اور اگر صحیح اور عین حق ہے تو اس کا ساتھ دیں یا کم سے کم اس سے ہمدردی کریں اور اس کے لیے کلمہ خیر کہیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر مولانا صبغت اللہ صاحب جنوبی ہند میں جا کر قیم جماعت کے فرائض کو سنبھالیں گے۔ اس دورے کے لیے غالباً ایک اور عالم دین کو بھی ان کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ ہماری درسگاہ اور تربیت گاہ۔ درسگاہ کے قیام کے راستے میں جن مشکلات کا ذکر میں نے گزشتہ سال کیا تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی دور نہیں ہوئی۔ نہ کوئی تعمیر سے واقف آدمی ملا جو اس کام کو ہاتھ میں لے کر تعمیری اسکیم کو آگے چلا سکے، نہ تعمیری سامان اور مسالے کی فراہمی میں کوئی سہولت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ہمارے پاس سرمایہ ہی اس قدر آیا ہے کہ ہم ان سب مشکلات کو روپے کے زور سے حل کر لیں۔ مسلسل 8-9 ماہ کی دوڑ دھوپ اور کثیر مصارف سے ہم صرف دو کوارٹر مکمل کر سکے ہیں، اور وہ بھی وہ جن کی ہمارے موجودہ عملے کے لیے ناگزیر ضرورت تھی۔ اس لیے درسگاہ کے بارے میں تو اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک فی الواقع شروع کی جا سکے گی۔ یہ ارکان اور ہمدردوں کی اپنی ہمت و ایثار، حالات کی سازگاری اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر منحصر ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ سال یہ سب کچھ ہو جائے یا کئی سال اسی طرح گزر جائے۔ ہاں، البتہ تربیت گاہ کے انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، صرف 2 کمروں کی چھت اور فرش باقی ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے لکڑی اور ٹھونس سب ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن تربیت گاہ کی باقاعدہ ابتدا امیر جماعت کی صحت یابی کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت سے اس مرحلے سے گزارے۔ تربیت کے لیے ارکان جماعت میں سے 15-15، 20-20 آدمیوں کے گروپ ایک معین مدت کے لیے، جو سردست شاید 1 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی، مرکز بلائے جائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ جماعت کے نصب العین اور طریقہ کار کے متعلق اگر کچھ کمزوریاں ان میں موجود ہوں تو ان کو دور کیا جائے۔ اپنے خیالات کو سوسائٹی کے مختلف طبقوں میں پھیلانے اور ان سے متاثر کرنے کے طریقے ان کو سمجھائے جائیں۔ لٹریچر کے خاص اور اہم حصوں کا ایک ترتیب کے ساتھ انہیں مطالعہ کرا دیا جائے۔ منظم اور منضبط زندگی بسر کرنے کا کچھ تجربہ کرا دیا جائے۔ مرکز کے لوگوں سے زیادہ قریب ہونے اور باہم راہ اور رسم کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور مختلف ارکان کی قابلیت اور صلاحیتوں کا ٹھیک اندازہ کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جماعت کی آئندہ کی اسکیموں کے لیے کارکن چنے جا سکیں۔ اس کام کے لیے انشاءاللہ کسی مزید سٹاف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مرکز میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں انہی سے کام چلایا جا سکے گا۔ ایسے مرکزی سٹاف پر کام کا بار ضرور پڑے گا، لیکن باہر سے آنے والے احباب ہی کی مدد سے اسے دوسرے طریقوں سے ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ مختلف کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ اس سے دوہرا فائدہ ہوگا کہ تربیت گاہ کا کام موجودہ سٹاف میں اضافے کے بغیر چل سکے گا، اور ارکان جماعت کو مرکز کے کاموں سے واقف ہونے کا موقع ملے گا۔ شاید بھی ہیں؟ نہیں ہے، کنٹینیو کیجیے آپ۔ جی، مرکزی بیت المال اور اس کے حسابات۔ مرکزی بیت المال کے حسابات پیش کرنے سے پہلے مقامی بیت المالوں میں مختلف قسم کی جو آمدنیاں ہوتی ہیں ان کے مصارف کے متعلق کچھ کر دینا ضروری ہے۔ بیت المال میں عام طور پر 3 قسم کی رقمیں آتی ہیں: عشر، زکوٰۃ۔ تیسری وہ رقمیں جو ارکان اور ہمدرد و حضرات دعوت اسلام کی اعانت کے لیے فی سبیل اللہ دیتے ہیں، ان میں عشر اور زکوٰۃ کی رقم الگ رکھنی چاہیے، اور اعانت کی رقم الگ۔ اعانت کی رقوم جماعت کے سلسلے کے سارے کاموں میں حسب ضرورت استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن عشر اور زکوٰۃ کی رقم صرف انہی مصارف میں صرف کی جا سکتی ہیں جو اس کے لیے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ جماعت کے ایسے کارکن جو اپنا سارا وقت دعوت اسلامی کے کام میں صرف کرتے ہوں، ان کے مصارف کی کفالت زکوٰۃ کی مدد سے کی جا سکتی ہے، اور جو کارکن جماعت کی دعوت کے کام میں سفر کریں اور اپنے سفر کے مصارف خود نہ ادا کر سکتے ہوں، ان کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ جو غریب آدمی ہمارا لٹریچر پڑھنا چاہتے ہوں اور خود نہ خرید سکتے ہوں، ان کو زکوٰۃ کی مدد سے لٹریچر خرید کر دیا جا سکتا ہے، لیکن لائبریریوں کے لیے نہیں، کیونکہ وہاں سے مستحقین اور غیر مستحقین سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ اور عشر کی رقمیں مسافروں کی ضیافت، یتیموں کی پرورش، بیواؤں کی امداد، معذوروں اور بے روزگاروں اور فرض داروں کی اعانت وغیرہ پر صرف کی جا سکتی ہیں۔ الغرض مقامی امیر یا منتظم بیت المال غربا اور دوسرے مستحقین زکوٰۃ کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کو مدد پہنچانے اور ان کے اپلفٹ کے لیے
تمام مناسب صورتیں اپنے حسب ثواب دید اختیار کر سکتا ہے۔ جماعت کے مرکزی بیت المال کی سال گزشتہ کی آمد صرف کا حساب درج ذیل ہے۔ اس کی اخراجات کے بعد ہماری مشکلات جی سمجھتے ہیں، یہ ایک پڑھ لی تو ہو جائے گا آج۔ ہاں ہماری مشکلات ارکان جماعت کی کمزوریوں میں ایک حد تک کمی ہو جانے کے علاوہ ہماری باقی مشکلات تقریباً اعلی حال قائم ہیں۔ نہ ضرورت کے مطابق ابھی تک کارکن فراہم ہو سکے ہیں، نہ جنگ کی پیدا کردہ مشکلات ہی میں کوئی کمی ہوئی ہے، اور نہ ہمارے ذرائع و وسائل میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ اس گرانی کے باوجود ہم اپنی اسکیم کے مطابق کام کو آگے بڑھا لے جائیں۔ اس کے برعکس امیر جماعت کی خرابی صحت اور مسلسل بیماری اور تکلیف نے بیشتر کاموں کو بالکل رو کے رکھا اور باقی کاموں کو اس رفتار سے آگے نہ بڑھنے دیا جس سے وہ موجودہ وسائل کے ساتھ بھی آگے بڑھائے جا سکتے تھے۔ امیر جماعت کے بائیں گردے میں پتھری ہے۔ علاج کے سلسلے میں سال کا کافی حصہ انہیں لاہور اور دہلی میں گزارنا پڑا، پھر بار بار طبی مشورے کے لیے باہر جاتے رہے۔ 4 ماہ مسلسل کام بند رکھا اور اس کے بعد بھی بیماری نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب فیصلہ کیا ہے کہ اس اجتماع کے بعد گردے کا آپریشن کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تعدیر اپنے دین کی خدمت اور ہماری رہنمائی کے لیے زندہ سلامت رکھے۔ امیر جماعت کے بعد مولانا امین احسن صاحب بھی تقریباً سارا سال نیم بیمار رہے۔ ان کو بار بار دوران سر کے دورے پڑتے رہے اور اب تک تقریباً وہی حال ہے اور وہ جم کر کوئی کام نہیں کر سکے۔ مرکز میں کام کی زیادتی کو دیکھ کر اور آئندہ درسگاہ اور دوسرے نئے کاموں کی ابتدا کے لیے دہلی کی جماعت سے 3 رفقا مستقل طور پر دارالاسلام منتقل ہوئے، لیکن ان میں سے ایک گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے اور غازی عبدالجبار صاحب بجائے اس کے کہ وہ درسگاہ کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتے، امیر جماعت کی بیماری کی وجہ سے انتظامی کاموں اور بیت المال کے حساب کتاب اور کاغذ اور پریس کی بھاگ دوڑ سے ہی فرصت نہ پا سکے۔ تعمیرات کے کام کے لیے جن صاحب کو خاص طور پر سپیر کیا گیا تھا وہ اپنے خاندان میں ایک کے بعد دیگرے اور گھر کی دوسری مشکلات کی وجہ سے تقریباً متواتر غیر حاضر رہے اور ایک کام بھی غازی صاحب ہی کے ذمہ کرنا پڑا۔ تعمیرات کے سلسلے میں صرف 2 کوارٹروں کا کام تجربتاً شروع کیا گیا تھا، لیکن یہ کام کرنے سے معلوم ہوا کہ جب تک ہمارے پاس اس کام کو اچھی طرح جاننے والا آدمی نہ ہو اور ہم اپنے بھٹے کا انتظام نہ کر لیں، اس کام کو کرنا ہمارے لیے قطعاً ناممکن ہے۔ گزشتہ سال بھر میں مشکل اور ایک کثیر رقم صرف کرنے کے بعد ہم صرف 2 کوارٹر تربیت گاہ کے لیے کچن، کھانے کا کمرہ اور دارالمطالعہ بنانے کا انتظام کر سکے ہیں، اور اس سلسلے کے کچھ کوارٹرز زیر تجویز ہیں جن کے لیے کچی اینٹیں بنوائی گئی ہیں اور چھت پھوس کی ڈالی جائے گی۔ جی یہ منفرد ارکان کی مشکلات پڑھ لیں، یہاں رک جائیں۔ منفرد ارکان کی مشکلات میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی اور نہ ان میں کسی کمی کی اس وقت تک کوئی توقع کرنی چاہیے جب تک کہ اپنے ماحول اور سوسائٹی کو بدل کر ہم اپنے ڈھب پر نہیں لے آتے۔ دریا میں رہتے ہوئے اس کی رو کے خلاف چلنے سے مزاحمت کا پیش آنا ایک فطری چیز ہے۔ جب آپ پوری سوسائٹی کے رجحانات، طور طریقوں اور چلن کے خلاف چلیں گے تو ہر قدم پر ٹکر ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ غلط اصولوں پر قائم نظام زندگی میں ہمیں اگر مشکلات پیش نہ آئی تو تعجب کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے پیش آنے پر۔ البتہ ارکان کو یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مشکلات اور مزاحمتوں کو خواہ دعوت کبھی نہ دیں، بلکہ اپنی طرف سے حتی الامکان بچ کر چلنے کی کوشش کریں۔ مومن ایک دانا اور حکیم انجینئر کی طرح دین کی سڑک کو رضا الہی کی منزل تک لے جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماہر فن انجینئر پہاڑوں اور دریاؤں اور نالوں سے خواہ لڑ کر اپنی قوت اور سرمایہ ضائع کرنے کے بجائے اپنی سڑک کو پہاڑوں کے دامن کے ساتھ ساتھ وادیوں کے کناروں پر چھوٹے پایاب نالوں میں گیپ بنا کر اور دریاؤں پر پل باندھ کر آگے گزر جاتا ہے، اور صرف ان پہاڑوں کو توڑنے اور ان ندی نالوں کو پاٹنے پر قوت و سرمایہ صرف کرتا ہے جہاں ایسا کیے بغیر آگے بڑھنے کی شکل نہ ہو یا اس کی سڑک کے لیے آئندہ نقصان کا موجود ہو سکتے ہوں۔ صراط مستقیم کے معماروں اور انجینئروں کو بھی ابھی اسی حکمت و دانائی سے کام کرنا ہے اور اپنے فن کا زور دکھانے کے لیے رکاوٹوں کو پیدا نہیں کرنا اور نہ مشکلات کو دعوت دینا ہے، بلکہ جو فی الواقع موجود ہیں ان سے بھی حتی الامکان ٹکرائے بغیر آگے نکل جانا ہے۔
ہاں جہاں کوئی بالکل ہمارا راستہ روکنے پر ہی تل جائے اور ہمیں اور دوسرے بندگان خدا کو حق پر چلنے ہی نہ دینا چاہتا ہو تو تصادم ناگزیر ہے، لیکن اس کا فیصلہ جماعت کا کام ہے، نہ کہ کسی ایک رکن یا مجموعہ ارکان کا۔ اس سال ہمارے مختلف ارکان کی قوم و برادری کی غیر شرعی اور بے بنیاد طور طریقوں کو ترک کر دینے پر بعض جگہ قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں، بعض جگہ شہر بدر اور برادری سے اخراج کے ڈراوے دیے گئے، بعض جگہ رشتے ناطے اور عمر بھر کے تعلقات منقطع کر لیے گئے اور بعض کی بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن الحمدللہ کہ کسی ایک رکن کے بھی پائے ثبات میں ذرا فرق نہ آیا، بلکہ یہ سب ان کے ایمان و عقیدے کو زیادہ پختہ ہی کر دینے کا موجب ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہماری کمزوریوں کو دور کرے اور اپنی رضا و خوشی کے لیے ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق بخشے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ قیم جماعت کی رپورٹ کے بعد اس اجلاس کی کارروائی ختم ہو گئی۔ دوسرے اور تیسرے اجلاس میں مختلف حلقوں کی رپورٹیں پیش کی گئیں جن پر مولانا اصلاحی صاحب نے تبصرہ فرمایا، اس کے بعد تجاویز پیش کی گئی جو مندرجہ ذیل ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ یہ ہم نے پیج نمبر 66 سے شروع کیا آج اور 88 پہ جا کے رکے ہیں۔ اب یہاں تجاویزیں ہیں جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور شاید 2 دن اور لگیں گے ہم کو یہ حصے 4 مکمل کرتے ہوئے۔ عزیز رفقا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا سلسلے وار مطالعہ لٹریچر ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ ہم ان باتوں سے واقف ہو جائیں جن باتوں کو ہمارے بزرگوں نے اور جماعت کے قیام کے ساتھ ہی 2-3 سال کے اندر اس سیریسنس کے ساتھ لیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ لٹریچر کی اشاعت ہونی ہے، اور جو رکاوٹیں تھیں وہ بار بار آتی رہی ہیں کہ کہیں تو پیپر کی قلت تھی، تو کہیں پریس اویلیبل نہیں تھا الیکشن کی وجہ سے، اور کہیں تو یہ تھا کہ مالیہ بھی کبھی رکاوٹ بنتا رہا۔ ان سب باتوں سے بہرحال لیکن اس کے باوجود جماعت کا یہ شروع سے ہی خاصہ رہا ہے کہ یہ اپنے لٹریچر پہ بڑی توجہ کرتا ہے، اور بلکہ اسی طرح لٹریچر اور مکتبے ہی کے سرمایہ سے اس تحریک کا اصل بیسک فنڈ اکٹھا ہوا تھا۔ مولانا نے صرف چند ایک کتابوں کو چھوڑ کے جو بعد میں آپ نے اپنے لیے رکھ لی، باقی کی سب کتابیں اس تحریک کو وقف کر دیں، جو آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ساری دنیا میں چھپتی رہی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ۔ جو 3 باتیں جو مجھے آج بڑی خاص نظر آئی، ایک تو یہ کہ مختلف زبانوں میں ہندی زبان میں کام شروع نہیں ہوا، تو مطلب 3 سال بعد تک بھی 45 کے اختتام تک بھی جو ہے ہندی میں نہیں ہو سکا، لیکن اس کے مقابلے میں بنگلہ میں اور سندھی میں اور تمل میں، ملیالم میں، اس طرح ان زبانوں میں کام شروع ہوا، اور یہ بتاتا ہے کہ اس کام کے لیے شروع دن سے ہی بات طے تھی کہ ہم کو اپنے لٹریچر کو خاص کر عربی میں ہو یا اردو میں ہو اسے منتقل کر لینا ہے اپنی علاقائی زبانوں میں، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ صاحب ایک سوال ذرا جی تعجب خیر کو لگا کہ ہندی میں شروع نہیں ہوا، حالانکہ ٹف لینگویجز میں سٹارٹ کر دیے، ہندی میں ذرا مشکل ہوئی۔ نہیں، وہ مطلب 2 باتوں کا کنڈیشن تھا نا، نمبر 1 اردو اور ہندی 2 زبانوں پہ عبور رکھنے والا کوئی شخص ملے اور وہ ہماری فکر سے ہم آہنگ ہو۔ جنرل لوگ بہت سے مل جاتے ہیں آپ کو۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ جس وقت پہ تیلگو اسلامک پبلیکیشن میں قرآن مجید کا دیویہ قرآن کا ترجمہ ہو رہا تھا، مولانا کا ترجمہ ہے، اس پہ بہت شارٹ نوٹس ہے، مطلب تفسیر نہیں ہو۔ تفسیر پھر ایسا ملک صاحب نے کی ہے، جس کی ایک پرنٹ بھی ابھی تک لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ نہیں لی، بلکہ ابھی تک لاکھوں کی تعداد میں تیلگو کا چھپ گیا ہے ترجمہ۔ اس ترجمے میں یہ ہوتا تھا کہ پینل میں حمید اللہ شریف صاحب اسے ترجمہ کرتے اور لینگویج کے ایکسپرٹس کی حیثیت سے یونیورسٹی کے لینگویج ایکسپرٹ، تیلگو لینگویج کے ایکسپرٹس کو بٹھایا جاتا، وہ ڈسکس کرتے، ان کو پہلے مسودے بھیج دیے جاتے کہ دیکھو یہ ٹرانسلیشن کی لینگویج کو چیک کرو، تو وہ لوگ اپنی لینگویج لٹرلی اس کو پروز کے انداز میں چیزوں کو سیٹ کرتے، اور کہیں وہ یہ محسوس کرتے کہ یہاں یہ وہ لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے اچھا یاد ہے یہ بات کہ کتنے ہی موقعوں پر وہ ڈسکشن ختم ہو جانے کے بعد ان پنڈتوں کو واپس بھیج کے یونیورسٹی کے ایکسپرٹس کو
حمید اللہ شریف صاحب اپنے ذمہ داروں سے یہ بات کرتے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے اور اس نے تیلگو زبان کا وہ ماہر ہونے کی حیثیت سے اس نے مشورہ دیا ہے، لیکن اس لفظ کو اگر ہم بدل کے کوئی اور لفظ کرتے ہیں تو اس سے ہم کو ہندو مت کی مائتھولوجی کے قصے کہانی دیو مالی باتوں کی طرف یہ الفاظ اشارہ کرتے، بلکہ یہ الفاظ کے مقابلے میں ہم کو ایسا ہی رکھنا چاہیے جس کے پڑھنے والے کو یہ لگے کہ یہ اسلامک لٹریچر کا حصہ ہے۔ تو مطلب زبان کی نوک پلک کے لیے بھی اتنے اہتمام کیے گئے۔ تو جب تک اس طرح کا کوئی ایکسپرٹ آدمی نہیں مل جاتا، اور ایکسپرٹ نہیں، ابھی تو بہت سہولتیں ہیں، بلکہ میرے خیال سے شاید 12 سال 15 سال کے قریب لگا ہے حمید اللہ شریف صاحب تیلگو قرآن کو ترجمہ کرنے میں، قرآن مجید کا تیلگو میں ترجمہ کرنے میں۔ تو ہندی کا جو ہے 3 سال تک نہیں ملنا کوئی تعجب نہیں تھا، اس لیے کہ ہندی بولنے والے بہت ہیں، لیکن ہندی لینگویج اب آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی ایک لینگویج کے ہمارے ینگسٹرز میں دیکھیں آپ جماعت کے ارکان میں کہ اگر کوئی آفر کرے حلقے کی طرف سے کہ بھئی آپ لوگ کچھ بکس ہیں جس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے آئیے، تو آپ ذرا دیکھیے کوئی 2 زبان کے ایکسپرٹس ہمارے پاس اپنے میں سے مل جاتے ہیں کیا؟ تو وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں، ایسا ہے۔ حمید اللہ شریف صاحب نے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے اور بھی دوسری جو ہے فتح محمد جالندری صاحب کا جو ایف ڈی خان نے کروایا ترجمہ ان سے، اس کے بعد میں جو ہے وہ شاید بخاری شریف کا ترجمہ بھی ایف ڈی خان نے کروایا، اور اسی طرح ایک اور صاحب کوئی لولو المرجان کا ترجمہ کروایا۔ تو اس طرح ایک آدمی کو جب وہ اب تو خیر انتقال ہو گیا ہے ان کا، تو اس طرح اپروپریٹ اور کیا کہتے ہیں اوتھینٹک لینگویج ایکسپرٹ اور ساتھ میں فکر کے ساتھ، پھر چونکہ وہ رکن جماعت تھے، تو اس طرح جب تک آدمی نہیں ملتا، آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر کو لے کے اگر ڈالتے ہیں ترجمہ کرنے کے پوائنٹ پہ اور سپاٹ پہ، تو وہ نہیں کر پائے گا، یہ مشکل ہے۔ تو یہاں بہرحال یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ لٹریچر کی بڑی اہمیت تھی، اور یہ فگرز دیکھ رہا تھا میں کہ بیت المال کی رپورٹ پیش کی گئی، جہاں چند 100 روپوں سے شروع ہوا تھا ہماری جماعت کا بیت المال، وہ جو ہے اب 3 سال بعد 90,000 80,000 اور 1 لاکھ روپے تک پہنچا ہے۔ 98,000 میزان، مطلب یہاں فائنل فگرز میزان کل 1,03,791 روپے، یہ 1946 مارچ تک کا تھا، 45 اپریل سے 46۔ تو یہ فگرز بتاتے ہیں کہ آپ غور کیجئے 1 لاکھ تو آج کل کی سب سے چھوٹی جماعت کے کسی لوکل یونٹ امیر مقامی کے بیت المال میں بھی اس سے زیادہ رقم ہوگی، بلکہ حیدرآباد کی جماعتوں میں تو نامپلی کی جماعت، ٹولی چوکی کی جماعت 70-80 لاکھ سے اوپر کے بیت المال کے ساتھ ہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی جماعت بھی کم سے کم 2.5-3 لاکھ سے کم ہی ہے، جس میں سکندر آباد کی طرح۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اب، لیکن خیر کرنسی کا وہ بھی بڑا فرق ہو گیا، ڈیمونیٹائزیشن سے زیادہ یہ جو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہوتی آج آ گئی ہے، تو وہ اس وقت کا 1 لاکھ روپے میری نظر میں 1945 کا 1 لاکھ روپے آج کے جو ہے 10 کروڑ سے زیادہ کی بات ہے، کیونکہ اتنا روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے۔ اس زمانے میں شاید سونا میرے خیال سے 60-70 روپے تولہ رہا ہوگا، آج 50,000 روپے تولہ ہے سونا۔ تو یہ بہرحال ہم سب کو بہرحال ان باتوں سے اگرچہ جو ہے ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھئی یہ باتیں ڈرائی ہے یا یہ باتوں سے کیا، لیکن ہم کو اپنی بیسکس اور اپنے بزرگوں کے یہ کام اور قول جو ہے ان کو یاد رکھنے کے لیے بہت اہم باتیں ہیں کہ کہاں کہاں کام شروع ہوا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی ہندوستان پاکستان بنا نہیں۔ اچھا، جب ہندوستان پاکستان بنا تو بنگلہ دیش کا جو حصہ آج ہے اسے ایسٹ پاکستان کہتے تھے، تو وہ پاکستان ہی کا حصہ تھا، اور بعد میں پھر چل کے جو ہے وہ 71 میں اسے الگ ہندوستان کی کوششوں سے اسے توڑ کے پاکستان سے الگ کیا گیا، تب جا کے وہ بنگلہ دیش ہوا، ورنہ 71 سے پہلے وہ ایسٹ پاکستان تھا، اور یہ جو پنجاب کے سر پہ ہے افغانستان سے لگا ہوا، راجستھان کے بارڈر سے لے کے کشمیر تک لگنے والا، اسے ویسٹ پاکستان کہتے تھے، وہ رائٹ والا حصہ ایسٹ پاکستان۔ تو ان میں پشتو، سندھی، ان سب زبانوں میں کوشش ہوئی ہے، اور بنگلہ زبان میں بھی اسی وقت سے کوشش جاری رہی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ان بزرگوں کی کاوشوں کو اللہ نہ صرف شرف قبولیت بخشے، بلکہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم جن چیزوں کو اوریجنلز میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ غور کیجئے رسالہ دینیات مولانا کا وہ جادوئی کتابچہ ہے جسے پڑھ کے نہ جانے کتنے ہزاروں اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایمان لائے ہیں۔ رسالہ دینیات بیسیکلی نظام سرکار کی جانب سے 8, 9, 10 کے بچوں کو اسکول کے سلیبس میں ریکمنڈیشن پر نظام
और द 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने मौलाना मौदूदी से लिखवाया था स्कूल के करिकुलम के लिए। लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ, वो बेसिकली मौलाना ने जो है दीनियात बोले तो लोग कैसा नमाज, रसूल ग़ुज़ा, फलां चुना, इस तरह की बातों से ज़्यादा आगे हटकर उन्होंने लॉजिक और रीजनिंग के साथ ये बातें बताई कि ज़मीन को खुदा की क्या ज़रूरत है, ज़मीन को रसूल की क्या ज़रूरत है, ज़मीन को शरीयत की क्या ज़रूरत है, आखिरत की क्या ज़रूरत है। तो रिसाले दीनियात बेसिकली लोगों के ज़हन के दरवाज़ों को खोलने के लिए। आज मेरे ख्याल से शायद उस किताबचे के उतना पूरी दुनिया में शायद कुछ, मैं जहाँ तक जानता हूँ, खुद मेरे पास तकरीबन 12-15 ज़बानों में रिसाले दीनियात ट्रांसलेशंस के साथ अवेलेबल है। और तो असल दुनिया भर में तो शायद 70-80 ज़बानों से ज़्यादा में ट्रांसलेट हुई है वो रिसाले दीनियात। जहाँ कुरान का नहीं भी हुआ, लेकिन सबसे पहली जो किताब जिसका ट्रांसलेशन करते हैं लोग, वो शहादत हक़ के साथ रिसाले दीनियात। तो लेकिन बहरहाल एक बात बहुत बुनियादी हमारे ज़हनों में रहे कि लोगों ने इस लिटरेचर को इसलिए आगे बढ़ाया था, इसको प्रमोट किया था, ताकि जहाँ फ़र्द नहीं हो सकता है या जा नहीं सकता है, वहाँ किताबें जाती हैं। और किताबों का हाल ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि किताबों का बदल नहीं है। और किताब का मामला तो ये है कि मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा, किताब देकर भेजा। और किसी ने खूब कहा था, कांचा इलैया एक प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का, उसने कहा कि हमारे सारे हिंदू भगवान जो है वो किसी न किसी हथियार के साथ है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के जो पैगंबर हैं वो किताब के साथ है। मतलब वो किताब ले आए, तो दैट वाज हिज मिरेकल, वो आपका मौजज़ा। तो मतलब हमको इल्म को सीखना, सिखाना, दूसरों तक पहुँचाना, इसके लिए किताब की बड़ी अहमियत। और जहाँ आदमी वो बात नहीं कर सकता, वो किताब बात करती है। और हमने ये सब बातें सुनी हैं उन बुज़ुर्गों से जो दीनी मदारिस में पढ़ते थे और जिनको बड़ा चस्का और वो लगा था कि तर्जुमान पढ़ना चाहते, तो उसके कवर पेजेस को फाड़ देते थे ताकि वो मालूम ना हो कि वो मौलाना मौदूदी की इदारत में और एडिटरशिप में निकल रहा है। इसलिए कि मौलाना मौदूदी का नाम सुनते ही लोगों को एलर्जी होती थी, इसलिए कि वो ये समझते थे कि ये कोई एक नए फ़िरक़े की बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन जब मवाद पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि वाह! ऐसी बातें तो आज तक हमने नहीं सुनी। और कितने ही लोग वो हैं जो मौलाना के लिटरेचर से और खुतबात से कितने ही सैकड़ों जुमे देते हैं, सिर्फ़ खुतबात को पढ़ के। लोगों के लिए आज भी वो, सिवाय इसके कि आप कुछ मिसालें मॉडर्न हवालात के हवाले, ज़माने के हवाले से रख लें, तो मेरे ख़्याल से बहुत मार्वेलस चीज़ें हैं। बहरहाल इन कोशिशों को हम बहरहाल जारी रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि न सिर्फ़ हमें लिटरेचर को पढ़ने, सुनने, समझने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने और लिटरेचर की अहमियत को जानने, अपने सराहने वो बुनियादी किताबों को रखने, जहाँ हम कुरान और हदीस की बातों को जो भी साथ रखें और सराहने रखें और पढ़ते रहें, मुस्तक़िल रोज़, हर रोज़ कुछ न कुछ, एक आयत, 2 आयत, 1 हदीस, 1 वाक़या, 1 सीरत का वाक़या, 1 फलाँ। उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक ताज़गी पैदा होती है कि और हमारा बेसिकली हम जो है कोई देवमाल्याई और इस तरह की बातें नहीं है हमारे पास, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रियलिस्टिक बातें हैं। तो इन बातों को आप जब पढ़ेंगे, जब आपके ज़हन में एक नए अंदाज़ और नया वैल्यू और नया एंगल निकल के आएगा, आपकी मैच्योरिटी के मुताबिक, और फिर आप लोगों के बात जी। तो चलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको इस बात की तौफ़ीक दे कि हमारी कोताहियों को दरगुज़र कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे, हम सब की मग़फ़िरत कर दे और हम सब से अल्लाह राज़ी हो जाए। इलाहुल आलमीन हम में से हर एक को अपने वो रहमान के वाले बंदे बना ले, जिनकी आँखों को बीवियों और बच्चों से ठंडक पहुँचती हो। ए अल्लाह हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। ए अल्लाह हम वो तेरे मुख़लिसीन में से शामिल हो जाएँ जिन पर शैतान के हरबे नहीं चलते, नफ्स की शरारतें काबू में होती हैं। ए अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हम तुझसे राज़ी हैं। ए इलाहुल आलमीन हमारी कोताहियों को दरगुज़र कर, गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हम सब की मग़फ़िरत कर दे और तू हमसे राज़ी हो जा। कीना, कपट, हसद, जलन जैसी बुग़्ज़ जैसी बीमारियों से हम सबको महफ़ूज़ फ़रमा। ए अल्लाह इस लिटरेचर को पढ़ने, इसकी अहमियत को जानने, इसे दूसरों तक पहुँचाने और कभी किसी मौके को हाथ से हम न गँवाएँ कि हम अगर कहीं बात न कर सकें तब भी अपनी इन लिटरेचर्स को लोगों तक पहुँचा दें जो ये काम करेगा लिटरेचर हमारी जानिब से। और अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा ले। और आज हमारा 145वां दिन 145th डे ऑफ स्टडी सर्कल मुकम्मिल होता है। अल्लाह से दुआ है कि इसे अपनी जनाब में अपनी इस छोटी सी नशिस्त को कबूल फरमा ले। अगरचे 14, 15, 16 लोग जितने ज्वाइन हो रहे हैं, मेरी फिर से आखिर में एक मरतबा गुजारिश है तमाम भाइयों से,
شرکا سے کہ وہ اپنے ان دوست احباب کو یا وہ لوگ جو خاص کر جو مس ہو جا رہے ہیں، کبھی آیا کرتے ہیں اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس اسٹڈی سرکل کو جوائن کریں اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے حوالے سے جو ہے ان باتوں کو سننے سیکھنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے، اسے استفادہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔